جو دلوں کو نور ہدایت سے منور کرنے کے لیے جاری و ساری ہے۔ آج اسی کی تیسری نشست میں ہم حاضر ہیں۔ خداوند قدوس ہمارا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ بلا تخیر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں میرے دل کے نہایت قریب جو حضور شیخ الاسلام کے فیض یافتہ شخصیات میں سے ہیں، تو قرآن و سنت کا پیغام بڑی خوبصورتی کے ساتھ، مشن کا پیغام بڑی خوبصورتی کے ساتھ نشر کرتے ہیں۔ میری مراد مجدد یاسر، حجت المحدثین، قدوۃ المجددین، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے روحانی فرزند حضرت علامہ سرفراز قادری صاحب آپ تشریف لاتے ہیں، شرکائے درس عرفان القرآن سے گفتگو فرماتے ہیں۔ ونصلي ونسلم على رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرافع الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد و صلات کے بعد آج کی اس 6 روزہ دروس عرفان القرآن کی تیسری نشست میں جہلم کی سرزمین پر تشریف لانے والے تمام معزز و مکرم و محتشم انتہائی قابل قدر شرکاء، میرے معزز بزرگان، نوجوان، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اور بالخصوص جہلم کی سرزمین پر حضور سیدی شیخ الاسلام کے مشن مصطفی کی کئی دہائیوں سے خدمت سر انجام دینے والے حضور شیخ الاسلام کے دست راست اور ہمارے لیے جن کی رہنمائی، تربیت ہمیشہ کارآمد اور ان کا ہمارے اوپر جو سایہ ہے وہ ہمیشہ ہمارے لیے ہر جگہ پر اللہ کے فضل سے کام آتا ہے۔ میری مراد مرکزی نائب ناظم اعلیٰ تربیت تحریک منہاج القرآن محترم پروفیسر سلیم احمد چودھری صاحب، یہ مرکز میں بھی اور یہاں جہلم کی سرزمین پر ان کی خدمات آپ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح آج کی اس نشست میں بڑے خوبصورت چہرے دیکھ رہا ہوں، اور میرے جانے پہچانے چہرے جو کہ جہلم سے ایک پرانا تعلق ہے میرے سامنے موجود ہیں۔ میں خصوصی طور پر جس شخصیت کا ذکر کرنا چاہوں گا، منہاج القرآن علماء کونسل
نے جہلم میں دروس قرآن کی میزبانی لے رکھی ہے، اور وہ شخصیت جنہوں نے یہ رونق سجانے میں اہم کردار ادا کیا، بنیادی کردار ادا کیا، میری مراد محترم علامہ حافظ قاری مظہر حسین نقشبندی صاحب، اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدید سلامت رکھے۔ میں یہاں بیٹھ کے بھی دیکھ رہا تھا اور میرے دل میں یہ تھی بات کہ یہ بزرگ رہے ہیں مگر یہ نوجوان بزرگ ہیں، سوشل میڈیا کا کام بھی خود سنبھالا ہوا ہے، یہاں تیاری کا کام بھی خود سنبھالا ہوا ہے۔ میں نے تو کبھی ایسے علماء نہیں دیکھے جو اللہ کے فضل سے منہاج القرآن کے پاس ہے کہ جو علماء سرداری رکھنے کا حق رکھتے ہیں، سرداری کرنے کا حق رکھتے ہیں، مگر یہاں وہ خادم بن کے آپ آنے والوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ میری دائیں جانب میری معزز بہنیں، میری بیٹیاں موجود ہیں۔ میں بلا تاخیر اپنے موضوع کا آغاز کرنا چاہوں گا کیونکہ 7 بجے سے پہلے دعا کر کے ہم نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ ورکنگ ڈیز ہیں، ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، اور کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کو بھی مکمل کر لیں۔ میں نے شروع میں 2 آیات کی تلاوت کی ہے، ان دونوں آیات کا آپس میں ریلیونس اور نتیجہ اخذ کرنا ہے ہم نے آج کی اس نشست میں۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اس آیت مبارکہ میں اگر آج کی اس نشست میں ہم غور کریں تو انسان دنیا میں جو جائز اور حلال محبتیں اس کی زندگی میں آ سکتی ہیں وہ 8 جہاد بنتی ہیں۔ کتنی جہاد بولیے؟ 8 جہاد بنتی ہے۔ میں نے آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور اینڈ پہ میں نے خطاب سننا ہے آپ سے، تو یاد رکھیے گا، میرے ساتھ چلتے چلے جائیے گا۔ 8 جہاد ہیں جو انسان دنیا میں محبتیں کرتا ہے، 8 ڈائمینشنز بن سکتی ہیں، یعنی محبت کے 8 تعلق بن سکتے ہیں، اور رب کائنات نے وہ 8 تعلق اس آیت میں ذکر کیے۔ پہلا تعلق فرمایا، کل ان کان آباؤکم، اے محبوب آپ اپنی امت کو خبر دے دیں، بتا دیں، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، یعنی تمہارے والدین کی محبت، ایک پہلی ڈائمینشن، پہلی جہت، پہلا تعلق محبت کا، انسان دنیا میں جب محبت کرتا ہے تو یوں سمجھے اس کی پہلی محبت اس کے والدین ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں بولیے؟ والدین۔ محبت کا جو پہلا تعلق بنتا ہے انسان کا وہ والدین سے بنتا ہے۔ رب کائنات نے یہاں پہلی محبت کا ذکر کیا، فرمایا کل ان کان آباؤکم، محبوب انہیں بتا دے، فرما دے، اگر تمہارے والدین کی محبت، وابناؤکم اور تمہاری اولاد کی محبت، واخوانکم تمہارے بہن بھائیوں کی محبت، وازواجکم تمہاری ازواج بیویوں کی محبت، وعشیرتکم تمہارے خاندان اور کنبے کی محبت، واموال اقترفتموها اور وہ مال جس کو تم بڑی محنت سے کماتے ہو اس کی محبت، وتجارت تخشون کسادها اور تمہارا بزنس، تمہارا کاروبار، تمہاری تجارت، اس کی محبت، اور آخری محبت جن گھروں میں تم رہتے ہو، ومساکن ترضونها ان گھروں کی محبت جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو۔ یہ 8 محبتیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی تو یاد رکھو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کب اللہ کا امر تم پر نازل ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں ان 8 سے تو باہر ہے ہی کچھ نہیں، کوئی ایک محبت مجھے بتا دیں۔ اب سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے کہ بھئی اس سے ہٹ کے بھی محبت ہوتی ہے،
ان 8 سے باہر کچھ نہیں. اللہ نے وہ ساری محبتیں جو دنیا میں ہم کر سکتے ہیں یہاں ذکر کر دی. اب میرا سوال ہے، کیا والدین سے محبت کرنا بری چیز ہے، منع ہے، ناجائز ہے؟ اس کا جواب سارے نو میں دیں گے. نہیں، بلکہ جائز ہے، جائز نہیں لازم ہے. قرآن خود والدین کی محبت سکھاتا ہے، جہاں وہ رب اپنے شکر کی بات کرتا ہے، انشکر لی، ساتھ ہی فرماتے ہیں والی والدیک. جہاں اس نے فرمایا میرا شکر ادا کرو، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ایک اور لفظ درمیان میں داخل نہیں کیا. جہاں اپنے شکر کی بات کی فرمایا انشکر لی، بالکل مان بات ساتھ جس کے شکر کی بات کی فرمایا والی والدیک. جب میرا شکر ادا کرتے ہو تو سن لو، میرا شکر تب کامل شکر ہوگا جب والی والدیک، تم اپنے والدین کا شکر ادا کرو گے. تو یہاں تو محبت خود سکھائی والدین کی، اور ادھر دوسری جگہ پھر اپنی عبادت کی بات کی تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا سن لو، تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. مولا کیا فیصلہ ہوا؟ کہ ایک اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور دوسرا فیصلہ یہ کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم نے والدین سے صرف ایک تعلق رکھنا ہے اور وہ احسان کا تعلق رکھنا ہے. اب یہ وہ محبت ہے جو خود وہ سکھا بھی رہا ہے، جس محبت کو ہمارے لیے لازم فرما رہا ہے. اور ادھر تاجدار کائنات نے فرمایا ہما جنتک و نارک. فرمایا یہ جو والدین ہیں، آج کی یوتھ، آج کے نوجوان، میری بہنیں اور بیٹیاں، یہ جو والدین ہیں، فرمایا تمہارے ہما جنتک، یہ تمہاری جنت ہے، و نارک، اور یہی تمہاری نار دوزخ ہے. یہ والدین جنت بھی ہیں اور بولیے دوزخ بھی ہیں. دوزخ کیسے؟ کہ اگر یہ راضی ہیں تو تم جنتی ہو، اور اگر یہ ناراض ہیں تو تم جہنمی ہو. ان کی رضا میں جنت ہے، ان کی ناراضگی میں جہنم ہے، دوزخ ہے. یعنی والدین کی رضا انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائے گی، اور والدین کی ناراضگی جہنم کے راستے پر لے جائے گی. یہ وہ محبت تھی، والدین کی محبت جو لازم تھی. مگر کیا وجہ ہے؟ یہاں رب کائنات نے پھر ذکر کیا، فرمایا کل ان کان آباؤکم، اے میرے محبوب کے امتیوں، اگر والدین کی محبت میری محبت اور میرے دین کی محبت پر غالب آ گئی تو پھر میرے امر کا انتظار کرو. اس کا مطلب یہ ہوا والدین کی محبت انتہا پر پہنچی ہوئی ہے. یعنی اس سے بڑھ کر محبت کیا ہوگی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو والدین کا بھی کرنا ہے. اس سے بڑھ کے محبت کیا ہوگی کہ اس کی عبادت کرنی ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. اس سے بڑھ کے محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس انتہا کی محبت، آسمانوں سے بھی بلند محبت جو خود سکھا رہا ہے. ساتھ ہی فرماتا ہے اگر یہ محبت مجھ سے بڑھ گئی، میرے دین سے بڑھ گئی تو پھر میں راضی نہیں ہوں، پھر میں راضی فتربصوا، پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، کب میرا امر تم پہ نازل ہوتا ہے، کب میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. یہ محبت آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچنے والی محبت پر پھر کوئی اور محبت غالب ہے. جو میرا آج کا موضوع ہے، خدمت دین کی ضرورت و اہمیت. کیا موضوع ہے بولیے؟ یعنی ایک محبت جو ہمیں سب سے بلند نظر آ رہی ہے، کوئی اور محبت ہے جو اس سے بھی بلند ہے. آج وہی سمجھنی ہے وہ کیا ہے. پھر دوسری محبت ساتھ ہی فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، تمہاری اولاد کی محبت. اب میرا پھر سوال ہے، کیا والدین سے محبت کرنا بری چیز ہے، منع ہے؟ سب کا جواب نو میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ محبت بھی لازم ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں. کیونکہ تاجدار کائنات نے خود اپنی اولاد سے محبت کر کے بتایا کہ میرے امتیوں، میں مجھ سے محبت کرنے والوں، میری اتباع کرنے والوں، دیکھ لو میری سیرت کو، میں اپنی اولاد سے یوں محبت کرتا ہوں، تم بھی اپنی اولاد سے اس درجے محبت کرنا. تاجدار کائنات نے
اپنی شہزادی سیدہ کونین سے، اپنے شہزادوں، اپنے نواسوں سے محبت کر کے ایسا درجہ عطا کر دیا محبت کا جو آج بھی شاید اس درجے پہ محبت ہماری اولاد سے نہیں پہنچ سکتی۔ آقا علیہ السلام نے اس درجے پر محبت کی۔ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ آج 3 رمضان ہے، اور پتہ ہے کس کا یوم وصال ہے آج؟ سیدہ کونین کا۔ تو چونکہ اولاد کی محبت ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر لگا دینا چاہتا ہوں، موقع اچھا ہے میرے لیے، دن بھی آپ کا ہے۔ اولاد کی محبت خود تاجدار کائنات نے سکھائی، یہ وہ محبت ہے جو کر کے بتائی، اور یوں کی جب کوئی اس زمانے میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ بیٹی کو کم تر سمجھا جاتا تھا، حقیر سمجھا جاتا تھا، بیٹی سے نفرت اس انتہا پر تھی کہ پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اب نفرت کا عالم دیکھیں کہ وہ پیدا ہوتی تھی اور اس کو مٹی میں اتار دیا جاتا تھا۔ اس دور میں جب حقیر سمجھے جانے والی بیٹی جب تاجدار کائنات کے گھر میں آئی، جب حضور کے گھر میں آئی، جب زمانہ حقیر سمجھتا تھا، زندہ دفن کرتا تھا، جو بعد میں ایمان لائے صحابہ کرام، ان میں سے بھی کئی لوگ پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر چکے تھے، یعنی وہ لوگ مومن ہوئے۔ نفرت اس انتہا پر تھی کہ پہلے وہ یہ کام خود کر چکے تھے۔ وہ زمانہ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، جب ایک شہزادی مصطفیٰ کے گھر میں آئی، تاجدار کائنات نے پہلی بار اعلان نبوت فرمایا، پہلی بار بتایا کہ لوگوں میں نبی ہوں، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، اہلیان مکہ سامنے ہے، حضور بتا رہے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ تو پتہ ہے حضور کے کندھوں پر کون سوار تھا اس وقت؟ سیدہ کائنات کو کندھوں پر بٹھایا ہوا۔ ایک روایت میں حضور نے یوں پکڑا ہوا، سینے سے لگایا، یوں پکڑ کر سامنے کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، اور اپنی شہزادی کو پکڑ کر یہ میسج دیا کہ بیٹیوں پر ظلم کرنے والوں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں، تیار ہو جاؤ، محمد عربی کو اللہ نے بھیج دیا ہے، اب بیٹیوں کا سر فخر سے بلند کیا جائے گا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے سیدہ کائنات تشریف لاتی، حضور کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر اپنی شہزادی کا استقبال کرتے اور اپنی نشست پر بٹھاتے۔ فرماتے میں نے اپنے کان سے سنا حضور کو یہ فرماتے ہوئے، حضور فرما رہے تھے بیٹی فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، ساری امت مصطفیٰ پر قربان۔ ہر کوئی کہتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، جن پر ساری کائنات قربان، وہ اپنا سب کچھ اپنی شہزادی پر قربان کر۔ تو یہ تو اولاد کی محبت ہے۔ پھر حسنین کریمین سے محبت جو کی، صحابہ دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان سے یوں محبت نہیں کی جیسے آپ کرتے ہیں اپنے شہزادوں سے، میرے 10 بیٹے ہو گئے، میں نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا اس محبت کا۔ حضور نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو محبت خود سکھائی بھی اور یہاں فرما دیا یہ محبت مجھ پر اور میرے دین پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ آج کا یہ موضوع اس دور میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جب ہم اپنے دین کا دائرہ اپنی ذات تک محدود کر کے بیٹھے ہیں۔ ہم نے یہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، میں نے تو کئی بار سنا، لوگ کہتے ہیں جی بھائی زمانہ ایسا ہے، بس اپنی نماز پڑھو، اپنا روزہ رکھو، کوئی ضرورت نہیں کچھ اور کرنے کی۔ سنا یا نہیں ہے سنا لوگوں نے دین کو اپنی ذات کے گرد دائرہ لگا کے بند کر لیا، صرف دین کو نماز روزے تک محدود کر دیا، جبکہ دین ہمیں کچھ اور بتاتا ہے، قرآن کچھ اور بتاتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کچھ اور بتاتا ہے۔ آئیے آج اپنی فکر کو تبدیل کر کے جاتے ہیں کہ دین صرف اپنی ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین مصطفیٰ کی ساری امت کی خدمت کا نام ہے، حضور کے دین کی خدمت کا نام دین ہے۔ بلکہ میں جملہ بولتا ہوں کہ دین وہی دین قبول ہے جس میں خدمت دین ہو۔ دین قابل قبول دین وہ ہے جہاں خدمت دین ہو۔ اگر خدمت دین نکال کر دین سمجھ کے بیٹھے ہیں تو پھر تیاری کر لے،
نہ رب کو وہ دین قبول ہے نہ مصطفیٰ کو وہ دین قبول ہے. دین وہی قبول کیا جائے گا جس میں خدمت دین کا عنصر شامل ہوگا. اب دو محبتیں ہوں گی, گن لیتے ہیں. پہلی محبت کیا تھی؟ والدین کی محبت. آخر تک بولیے گا, پہلی محبت کیا تھی اور دوسری محبت کیا تھی؟ کیونکہ سلیم چودھری صاحب ہمارے نائب ناظم علیہ بیٹھے, جانتے ہیں ہمارا کام بیسیکلی تدریس کا ہے, تو میں نے صرف یک طرفہ خطاب نہیں کرنا, میں نے یاد کروا کے جانا. دو محبتیں ہو گئی. تیسری محبت سورہ توبہ آیت نمبر 24. آگے تیسری محبت کا ذکر کیا رب کائنات نے, فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ, تمہارے بہن بھائیوں کی محبت. اب یہ محبت بھی میرا سوال ہے, کیا بری چیز ہے؟ اپنے بہن بھائیوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ بلکہ یہ بھی لازم ہے, لازم قرار دی. اور سب سے بہتر خرچ کرنے کو کہا وہ خرچہ ہے جو اپنے خونی رشتوں پر خرچ کیا جائے. تو بہن بھائیوں سے بھی زیادہ کوئی خونی رشتہ قریب ہوتا ہے؟ سب سے قریب والدین کے بعد خونی رشتوں میں جو سب سے قریب رشتہ ہے وہ انسان کے بہن بھائی ہوتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے سے پوچھا کیا حضور سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ ایک جگہ فرمایا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا, اور دوسری جگہ فرمایا اپنے خونی رشتہ داروں پر خرچ کرنا. یعنی یہ وہ محبت جو خود رب کائنات نے سکھائی, تاجدار کائنات نے سکھائی, سکھا کر یہاں اس محبت کا بھی ذکر کیا. فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ, یہ بہن بھائیوں کی محبت لازم ہے, مگر نہ مصطفیٰ کی محبت سے آگے جائے نہ مصطفیٰ کے دین کی محبت سے آگے جائے. تین محبتیں ہو گئیں. چوتھی محبت آگے ساتھ ہی اللہ نے یہاں بیان فرمائی, فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ, اور تمہاری ازواج بیویوں کی محبت. اس محبت کو بھی اللہ اور اس کے رسول نے لازم قرار دیا. آقا علیہ السلام نے یہ کر کے عملاً نمونہ بن کے دکھایا, اپنی سیرت میں اپنے کردار میں ہمارے لیے سنت قائم کی. اور میں اگر یہ جملہ یہاں بولوں کہ آج کے زمانے میں جب ازواج کے ساتھ تعلق کی بات ہوتی ہے تو کتب کے اندر بیویوں کے حقوق لکھے ہوئے, فقہا نے کتابیں بری ہوئی ہیں. میں خود اپنے کانوں سے اپنے اساتذہ سے سنتا تھا جو پڑھاتے تھے, اور ہم حیران ہوتے تھے. وہ جب پڑھا دیتے تھے نا بیویوں کے حقوق, تو ساتھ ہی کہتے تھے یہ بیان نہیں کرنے, بیان نہیں کرنے. زین العابدین بھائی بیان نہیں کرنے. کیوں نہیں کرنے؟ اس لیے کہ خواتین بگڑ جائیں. واللہ باللہ تاللہ میرے سامنے قرآن پڑھا ہے, خود میں نے اپنے اساتذہ سے یہ جملہ سنا. پڑھا لیتے تھے کتاب کے اندر جب سبجیکٹ آتا تھا, پڑھانے کے بعد ساتھ ہی کہتے تھے بیان نہیں کرنے. بیان کرنا بند ہوا, کتابوں میں لکھا ہوا تھا, فقہا نے درج کیا تھا. جب اس زمانے میں اس صدی میں کوئی شخص آواز نہیں اٹھاتا تھا, اور دوسرا طبقہ پھر جب باہر نکلا انہوں نے کہا ہمیں حقوق چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے. وہ آزادی مانگ رہا تھا اور ادھر بیان کوئی نہیں کرتا تھا. خواتین نے یہ سمجھنا شروع کر دیا اسلام نے ہمیں حقوق نہیں دیے. مگر جہلم والوں, میں ایک شخص کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں, منہاج القرآن کی سرزمین پر, لاہور کی سرزمین پر, منہاج القرآن کے شہر اعتکاف میں ساری رات بیٹھ کر اپنے رفقا کو جس ہستی نے بیویوں کے حقوق بتائے ہیں اس کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے. حیران ہو جاتے تھے لوگ, سنتے تھے. سینئر قائدین بیٹھے ہیں, بلکہ سینئر بول پڑتے تھے کہ حضور یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے, یہ ممکن نہیں ہمارے دور میں. آپ فرماتے تھے تم نہیں کر سکتے مگر مصطفیٰ نے کیے ہیں. اگر حضور کو حیا, حضور سب سے زیادہ حیادار تو حضور ہے نا, ہم ہیں ان سے بڑھ کر. اگر حضور کرتے ہیں تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ازواج کی محبت اللہ اور اس کے رسول نے لازم کی, حضور نے سنت قائم کی, مگر یہاں اس کو بھی ذکر کیا. 4 محبتیں ہو گئی. اگر تیزی سے گن لیں, پہلی کیا تھی؟ والدین کی محبت. دوسری کیا تھی؟ اولاد کی محبت. تیسری کیا تھی؟ بہن بھائیوں کی محبت. اور چوتھی کیا تھی؟ اب مجھے ہماری بہنوں کی آواز زیادہ آ رہی ہے. یہ اتفاق ہے, پورے ملک میں جا کے ہم ٹریننگ کیمپس کرتے ہیں, اتفاق ہے کہ ہماری برادری ہر جگہ دبی ہوئی ہوتی. یہاں بھی کچھ ایسا ہی منظر ہے. میرے ساتھ بولتے چلے جائے, حالانکہ تعداد آپ کی ماشاءاللہ زیادہ ہے. 4 محبتیں ہو گئی. تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں چونکہ میرے موضوع کو مکمل کرنا ہے. 5ویں محبت فرمایا وَعَشِيرَتُكُمْ, تمہارے کنبے کی محبت.
اب جب عشیرتکم کا لفظ استعمال کیا رب کائنات نے تو یہاں ساری محبتوں کو جمع کر دیا، وعشیرتکم، اس کا مطلب ہے تمہارا کنبہ، تمہاری دوستی، تمہاری یاری، یہ ساری محبتیں اس لفظ کے اندر آ گئیں، 5 ہو گئیں۔ چھٹی محبت فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ مال جس کو تم محنت کر کے کماتے ہو۔ یہاں محنت کی کمائی کا ذکر ہے، حرام مال کا ذکر نہیں۔ فرمایا محنت کی کمائی جس سے انسان بڑی محبت کرتا ہے، اور ہر کوئی کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، مال ضائع نہیں کرنا چاہیے، مال انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، مگر سن لو یہ محبت اللہ نے یہاں ذکر کی، فرمایا تمہاری محنت کی کمائی جس سے تم محبت کرتے ہو، اس کی محبت بھی نہ مصطفیٰ کی محبت سے بڑھے نہ مصطفیٰ کے دین کی محبت سے بڑھے۔ اس کو بھی کم تر رکھنا، محاسبہ کرتے رہنا کہ کہیں کوئی اوپر درجہ نہ لے جائے۔ جب کسی چیز نے اوپر کا درجہ لیا تو تمہارے اندر سے ایمان نکل جائے گا۔ 5 محبتیں بتا کر، 6 محبتیں بتا کر، 7ویں محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہونے والے قرآن میں اللہ نے ذکر فرمائی، فرمائے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہارا بزنس، تمہارا کاروبار، تمہارا مال تجارت جس کے چھن جانے کا تمہیں ڈر رہتا ہے۔ قربان جائے مولا تیری شان پر، وہ ہماری نفسیات کے مطابق کلام فرما رہا ہے، یعنی کہ نفسیات ہے نا ہماری انسان کی، کہ ہر کسی کو فکر ہوتی ہے کہ میرا کاروبار تباہ نہ ہو جائے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، فرمایا وہ تجارت جس کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں چلی نہ جائے۔ تمہاری جاب، ہمیں ابھی بھی یہاں فکر ہوگا کہ اٹھ کے میرے جاب پہ جانا ہے، کسی کو اپنے آفس کا فکر ہوگا، اور یہ ہونا بھی چاہیے، ہر کسی کو ہوتا ہے تو تبھی اللہ نے ذکر کیا نا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہاری تجارت، تمہارا بزنس، کاروبار، دکانداری، نوکری، جاب جس کی تم بڑی فکر کرتے ہو، تمہیں خوف رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے چلی نہ جائے، فرمایا اس کی محبت بھی کبھی نہ خدا کی محبت پر غالب آئے، نہ مصطفیٰ کی محبت پر غالب آئے، نہ مصطفیٰ کے دین کی محبت پر غالب آئے۔ 8ویں محبت کا ذکر کیا، فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور پھر تمہارے وہ گھر جن گھروں کے اندر تم رہنا بڑا ہی پسند کرتے ہو۔ ہر کسی کو اپنا گھر پسند ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نیند اپنے گھر میں جا کے آتی ہے، اپنا گھر ہر شخص پسند کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں بھی نفسیات کے مطابق بات کی، فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جہاں رہنا تمہیں بہت پسند ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے اپنے گھر میں رہنا، فرمایا یہ محبت بھی اپنا محاسبہ کرتے رہنا، یہ گھر کی محبت بھی کبھی خدا اور رسول اور اس کے دین کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ اب 8 محبتیں یہاں پر ذکر کی، میں چاہتا ہوں ایک دفعہ گن کے آگے بڑھتے ہیں، گن لیتے ہیں۔ پہلی محبت کیا تھی؟ والدین کی محبت۔ دوسری کیا تھی؟ اولاد کی محبت۔ تیسری کیا تھی؟ بہن بھائیوں کی محبت۔ چوتھی کیا تھی؟ ازواج اور بیویوں کی محبت۔ چھٹی کیا تھی؟ خاندان اور کنبے کی محبت۔ 7ویں کیا تھی؟ مال، جو ہم نے مال کمایا محنت سے اس کی محبت۔ اور 7ویں کیا تھی؟ مال تجارت، کاروبار، بزنس کی محبت۔ 8ویں کیا تھی؟ ہمارے گھروں کی جن کے اندر رہتے ہیں اس کی محبت۔ یہ 8 ذکر کر کے میرے اور آپ کے رب نے آگے پھر اپنا حکم صادر کیا، اپنا حکم نازل کیا، فرمایا میرے محبوب کے امتیوں، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، تم پر کرم کرتا ہوں، تم پہ رحم کرتا ہوں، تم نہیں مانگتے پھر بھی دیتا ہوں، تم دعا نہ کرو پھر بھی عطا کرتا ہوں، تم عبادت نہ بھی کرو پھر بھی عطا کرتا ہوں، تم مجھ سے بغاوت کرو پھر بھی تم پہ ظلم نہیں کرتا، تم پہ کرم کرتا ہوں، رحم کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں، اس وجہ سے تم میرے محبوب کے امتی ہو۔ مگر سن لو، میں نے قرآن میں فیصلہ کر لیا ہے، اگر یہ دنیا کی 8 محبتیں میرے مصطفیٰ اور میرے دین کی محبت پر غالب آ گئی، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرنا، میں اپنا امر تم پہ کم نازل کرتا ہوں۔ پھر منتظر رہنا، اس لیے یہ فی زمانہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جب نفسا نفسی میں ہم آ گئے، ہم نے دین کے تصور کو بدل دیا، آج دین کا کنسپٹ اپنی ذات تک محدود ہو گیا ہے۔ 90% طبقہ ہمارا یہی سمجھتا ہے کہ دین صرف اپنی ذات تک ہے، صرف اپنی عبادت، اپنی نماز،
جبکہ وہ فرماتا ہے نہیں، میں نے تمہیں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تمہیں ساری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ بھی قرآن فرماتا ہے، قرآن مجید، اور اس آیت کے جو میں نے پہلے پڑھی اس کا اینڈ اللہ نے یہاں پر کیا، فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کبھی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ محبتوں کا غالب آنا اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت پر، وجہاد فی سبیلی فرمایا۔ آج کے زمانے میں جہاد تلوار پکڑ کر لڑنے کا نام نہیں ہے، ہر دور میں جہاد کے مختلف معانی ہوتے رہے، ہر دور کے اندر، کیونکہ ہر شخص تلوار پکڑ کے نہیں لڑتا۔ تو آج کے زمانے میں تو یہ بالکل وہ جہاد ہے ہی نہیں، اس کے لیے افواج بنی ہوئی ہیں وہ کام کرنے کے لیے۔ پھر آج ہمارا جہاد کیا ہے؟ ہمارا جہاد ہے عملی جد و جہد کرنا، عملاً باہر نکلنا، باہر نکل کر مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرنا، مصطفیٰ کی امت کی خدمت کرنا۔ اب رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ مولا کس وجہ سے بہترین ہے؟ کیا نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ روزے زیادہ رکھتے ہیں؟ فرمایا یہ وجہ بھی نہیں۔ پھر وجہ کیا ہے کہ ہم ہی کیوں بہترین ہیں؟ کنتم خیر امت، ہم بہترین امت کیوں ہیں؟ فرمایا اس کی وجہ بھی میں بیان کرتا ہوں، اخرجت للناس، تم بہترین اس لیے ہو کہ تم صرف اپنے لیے نہیں آئے، اخرجت للناس تم ساری انسانیت کے لیے آئے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہاں پھر اللہ پاک نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ فرمایا پہلی وجہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یعنی یہاں اللہ نے اپنے ایمان کو بھی تیسرے درجے پر ذکر کیا، پہلے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ ذکر کر کے پھر فرمایا وتؤمنون باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایمان کامل اللہ پر اس شخص کا سمجھا جائے گا جو پہلے یہ 2 کام کر کے آئے گا۔ کون سے 2 کام؟ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ 2 کام جس شخص کے ساتھ جڑے ہوں گے تؤمنون باللہ، کاملاً ایمان اللہ پر اسی شخص کا تصور کیا جائے گا۔ پھر رب کائنات نے اب اگلی آیت جو پڑھنے لگا سورہ آل عمران اور سورہ حجرات آیت نمبر 15، یہاں اللہ پاک نے پھر ایک طبقے کا ذکر کیا۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، اور اس میں کبھی شک نہیں کرتے۔ آج ہمارے ذہن متشکک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری تباہی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کامل ایمان تھا جس میں کوئی شک نہیں ہوا کرتا تھا، آج ہمارا وہ ایمان نہیں رہا۔ نوجوان نسل، میرے سامنے جو میری بہنیں بیٹھی ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، آج کی نوجوان نسل کے ذہن متشکک ہو رہے ہیں دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں۔ کیوں؟ جب ہم ایک طرف اپنے دین کو دیکھتے ہیں، امت کی حال کو دیکھتے ہیں، تو ہم ہر حوالے سے پس گئے۔ سیاسی طور پہ ہم کمزور، معاشی طور پہ ہم کمزور، سماجی طور پہ ہم کمزور، اخلاقی طور پہ ہم کمزور، معاشرتی طور پہ ہم کمزور، معاشی طور پہ ہم کمزور، ہر اعتبار سے۔ جب امت کے نوجوان آج ہم اپنے آپ کو کمزور دیکھتے ہیں اور دوسروں کو اوپر دیکھتے ہیں تو ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور وہ کیا ہے۔ یہ ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ مگر نوجوانوں، مصطفیٰ کی امت میں اللہ نے پیدا کیا، یہ شرف تھا اس ایمان کو بچانا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کبھی اس وقت کے حالات کو دیکھ کر جو اس صدی میں ہمارے بنے ہوئے ہیں پریشان نہ ہونا۔ ہم یہ نہیں ہے، خدا کی قسم مصطفیٰ کی امت کا حال جو اب نظر آتا ہے یہ نہیں تھا۔ اگر امت کا اصلی حال دیکھنا ہے تو 2-3 صدیاں پیچھے پلٹ کر دیکھو۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے 3 بڑے اعظموں پہ حکومتیں کی ہیں۔ ہم وہ ہیں، حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ سائنس کی ایجاد کرنے والے ہم ہیں
جابر بن حیان جس کا نام ہم نے سن رکھا ہے، علم کیمیا کا بانی، مسلمان سائنسدان، وہ ڈائریکٹ شاگرد تھے جنہوں نے فیض لیا تھا مولا علی شیر خدا کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ یعنی ہم اس وقت جو حالات میں گزر رہے ہیں یہ ہماری اصلی حالت نہیں ہے، یہ ہماری حالت دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسی لیے یہ موضوع رکھا، خدمت دین۔ ہم نے یہ فریضہ چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے، اپنی ذات تک خود کو محدود کر لیا، اپنے گرد دائرہ لگا کر اپنے آپ کو بند کر لیا۔ جب ہم نے وہ جو منصب تھا کنتم خیر امت کا تاج ہمارے سروں پر سجایا گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اخرجت للناس کرتے تھے۔ جب اخرجت للناس ہم نے چھوڑ دیا، اللہ نے وہ تاج ہمارے سروں سے اتار دیا، ہم پستی میں آ گئے، اندھیروں میں ڈوب گئے، متزلزل ہو گئے، متشکل ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم ذلت کی، رسوائی کی ان گھاٹیوں سے نکل کر اوج ثریا پر، بلندیوں پر جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں وہ کردار ادا کرنا ہوگا، اخرجت للناس۔ یہ کام، یہ فریضہ جو آج جہلم کے تحریک منہاج القرآن کے ان قائدین نے کیا، آسان تھا ان کے لیے بھی، چپ کر کے روزہ رکھتے، سحری کرتے، گھر میں جا کے سو جاتے۔ آپ کو بلایا، کروڑوں لاکھوں خرچ کیے، لاکھوں خرچ کیے، اشتہار چھپے ہیں، اسکالرز کی خدمت کر رہے ہیں، یہ حال ہے، ساؤنڈ سسٹم ہے، لاکھوں کے اخراجات کیے، کیا ضرورت تھی؟ یہ ہمارے علامہ مظہر حسین صاحب کو کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پہلے ہی عالم دین ہے، وہ کہیں یہ کام تو میں کرتا ہی ہوں، عمر گزر گئی یہی کرتے ہوئے، امامت، خطابت، تدریس، سینکڑوں ہزاروں شاگرد پیدا کیے، تو کیا ضرورت تھی؟ فرماتے ٹھیک ہے بیٹھ جاتے ہیں گھر میں، مگر نہیں کیا، کیونکہ یہ منصب بہترین امت ہونے کی وجہ سے ہمیں ملا ہی اس لیے ہے کہ اخرجت للناس کا کام کرتے ہیں۔ میں یہ تحریک کے قائدین، میری بہنیں اور بیٹیاں جنہوں نے آج آپ کو دعوت دے کر یہاں پر بلایا ہے، واللہ یہ وہی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں جو ہم پر لازم کیا گیا تھا۔ اب رب کائنات نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ فرمایا سن لو، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، پھر اس پر شک نہیں کرتے، وجاہدوا باموالہم، اور جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے، وانفسہم، اور اپنی جان سے، فی سبیل اللہ۔ میں پھر عرض کروں گا، اس جہاد سے مراد یہ ہے کہ آپ بندوق لے کے نکل پڑے؟ یہ جہاد آج کے زمانے میں وہ نہیں ہے تصور، بلکہ یہ معنی آج کا نہیں ہے، یہ معنی پہلے مفسرین نے بھی یہی معنی لیا کہ ایک جہاد یہ ہے اور ایک جہاد یہ ہے اور ایک جہاد یہ ہے۔ جہاد کی اقسام بتائی، ایک قسم یہ ہے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی کرنا چاہیے، مگر اس وقت اپنے مال اور اپنی جان کا جہاد کیا ہے کہ مصطفیٰ کی امت کی خدمت کی جائے، مصطفیٰ کے دین کی خدمت کی جائے۔ اور پھر فرمایا آگے اسی آیت میں فرمایا اولئک هم الصادقون، فرمایا جو یہ فریضہ سر انجام دیتا ہے، وہ پچھلی آیت میں فرمایا تھا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو 8 محبتوں کو اس کی محبت پر غالب کرتا ہے وہ فاسق ہے۔ اور یہاں فرمایا جو یہ کرتا ہے اس کے دین کی خدمت کرتا ہے، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ تو میرا دل یہ کہہ رہا ہے میں جملہ بول دوں، میں کوئی خوشامد نہ ہوتی ہے مجھ سے، نہ میں کرتا ہوں، میرا دل یہ کہہ رہا ہے وہ کونے میں حافظ مظہر صاحب کھڑے، اولئک هم الصادقون، یہی صادقین لوگ ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ یہ جو میرے سامنے منتظمین قائدین بیٹھے جنہوں نے یہ کام کیا، اولئک هم الصادقون، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مصطفیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے، رب کا فرمان بتا رہا ہے۔ جو یہ کام کرتا ہے ایمان لانے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے پر ایمان لانے کے بعد اس کے دین کی خدمت کرتا ہے، اس کی راہ میں اپنا مال، اپنی جان صرف کرتا ہے، اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں۔ اگر صادق دیکھنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو دیکھ لو۔ اب میرے ذہن میں یہاں ایک بڑی کمال حدیث آ گئی، صحیح مسلم حدیث سنیے گا۔ آپ لوگ بھی تو گاڑیوں پہ لے کے آئے ہیں نا، مجھے بھی لے کے آئے گاڑی پہ، بلکہ میں کل سرائے عالمگیر میں تھا تو میں نے لوکل آنا تھا، یہاں سے گاڑی گئی مجھے وہاں سے لے کے آئی، یہاں پر میں نے کہا لوکل نہیں آنا، آپ کو لے کے آئے۔
گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں. حدیث سنیے گا, صحیح مسلم, آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاد کے لیے جو تم گھوڑا پالتے ہو, اس وقت چونکہ جہاد کے لیے گھوڑے پالے جاتے تھے, گھوڑا پالتے ہو, اس گھوڑے کا جو گوبر ہوتا ہے, اس کی جو لیڈ, فرمایا جو شخص اس کی صفائی کرتا ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے. قربان جائے آقا آپ کی شان پر, قربان جائے آقا آپ کی شان پر, قربان جائے آقا آپ کی شان پر. فرمایا گھوڑا جو جہاد کے لیے پالا, جو اس کی خدمت کرتا ہے, اس کے گوبر کی صفائی کرتا ہے, جب تک وہ اس کا گوبر صاف کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. ہم نے آج عبادت کا تصور کیا سمجھ رکھا ہے کہ صرف جا کے مسجد میں نماز پڑھنا, صرف روزہ رکھ لینا, یہی عبادت ہے. عبادت ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سر جھکانا, اس کو عبادت سمجھ رکھا. وہ بڑی چیز ہے, نماز ہلکی نہیں ہے, فرض ہے, رکن ہے اسلام کا, لازم ہے. یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ لازم نہیں اور ہلکی چیز ہے. وہ اپنی جگہ لازم ہے, مگر عبادت صرف مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. عبادت صرف اعتکاف کرنے کا نام نہیں ہے. لوگوں, جہلم کی سرزمین پر میرے بھائی, میرے بزرگ, میری بہنیں اور بیٹیاں, عبادت کا تصور جو خدا اور مصطفیٰ نے دیا, وہ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک عبادت مسجد میں ہوتی ہے اور ایک عبادت اس کے دین کی خدمت میں ہوتی ہے. اس لیے فرمایا اس گھوڑے کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے. تو آج اگر ہم سمجھیں, وہ گاڑی جو لوگوں کو اٹھا کے یہاں لے کے آئی وہ بھی عبادت تھی, جو خدمت کر رہی تھی وہ بھی عبادت تھی, یہاں انتظامات ہو رہے تھے وہ بھی عبادت تھی. ہر چیز جس نے بھی اس کام میں حصہ لیا وہ کیا کر رہا تھا؟ عبادت کر رہا تھا. کیونکہ عبادت اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں بتائی وہ اس کے دین کی خدمت میں رکھی گئی. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فریضے کو, اس عمل کو کتنا لازم قرار دیتے ہیں. میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرنے کی طرف آ رہا ہوں. پھر تاجدار کائنات نے صحیح مسلم کے اندر ارشاد فرمایا فمن جاہدہم, پھر جو کوئی جہاد کرے ان سے, بیدہ, اپنے ہاتھ کے ساتھ. ہم نے ایک روایت تو پہلے سن رکھی ہے, معروف روایت ہے, فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو اپنے ارد گرد برائی دیکھے, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, اگر کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ کی طاقت سے روکے. اب ہاتھ کی طاقت سے روکنے سے مراد, میرا سوال پھر ہے, کہ تلوار لے کے چل پڑیں گے, یہ گولی لے کے چل پڑیں گے؟ نہیں, یہ فریضہ ہم نہیں کر سکتے, یہ نہیں ہو سکتا. تو ہاتھ کی طاقت سے مراد کیا ہے؟ عملی جد و جہد کرنا. یہ کام جو آپ لوگوں نے آج یہاں پر کیا اور کل اور پرسوں کیا اور کر رہے ہیں, یہ ہے ہاتھ کی طاقت, کہ عملاً نکل پڑنا, عملاً جد و جہد کرنا. من رآ منکم منکرا, جو شخص کہیں برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ کی طاقت عملی جد و جہد سے عمل کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, پھر اگر یہ نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے کہے, زبان سے بات کرے. یعنی پہلے ہاتھ کی طاقت, عملی جد و جہد, پھر زبان کی طاقت, زبان سے کلام کرنا. ہم تو ہاتھ کی طاقت کیا, اب تو زبان سے کہنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں جو کر رہا ہے جی کرنے دو, ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی زندگی کی, جو جیسے ہے لگا رہے. دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ بیان فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ, اگر یہ بھی نہیں کر سکتے, اگر زبان تمہارا ساتھ نہیں دیتی اور بول نہیں سکتے, کسی کو کہہ نہیں سکتے, فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, تو پھر دل میں برا جانو. اور ساتھ ہی فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے, کمزور درجہ ہے, یہ کوئی اعلیٰ درجہ نہیں ہے. اب میں اگر آپ سے سوال کروں, ہم دنیا میں کوئی کام بھی کرتے ہیں, گھر بناتے ہیں, تو کوشش نہیں ہوتی کہ سب سے اچھا گھر بنے میرا؟ بولیے, کوشش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دنیاوی ہر چیز میں اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں, ادنا کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا, مجھ سمیت, میں بھی شامل. ہر کوئی اعلیٰ کی طرف جاتا ہے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے, اعلیٰ ہی ہونا چاہیے, معیاری ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ کم تر ہونا چاہیے, اعلیٰ ہی ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی کام کرے تو معیاری کرے, اعلیٰ کریں. دنیاوی معاملات میں ہم اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں, تو یہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے. اعلیٰ کی طرف جانا چاہیے یا ادنا کی طرف جانا چاہیے؟ اعلیٰ کی طرف. فرمایا اگر ہاتھ سے نہیں کرتے, زبان سے کرو,
زبان سے نہیں کر سکتے، دل میں جانو۔ ساتھ ہی حضور نے فرمایا ٹھیک ہے دل میں برا جان لو مگر ہے کمزور درجہ۔ اور یہ جو میرے سامنے روایت ہے، حضور شیخ الاسلام کی کتاب حسن اعمال میرے سامنے پڑھی ہے، اس میں جو روایت میرے سامنے لکھی ہوئی صحیح مسلم، یہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے ہاتھ کی طاقت سے ان کے ساتھ جہاد کیا، یعنی عملی جد و جہد کی، وہ بھی مومن ہے، اور جس نے زبان سے کیا وہ بھی مومن ہے، اور جس نے دل میں برا جانا فرمایا وہ بھی مومن ہے، مگر اس کے بعد ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا۔ اگر اس سے ہلکے ہو گئے، اس سے نیچا درجہ ہی کوئی نہیں، اس سے ہلکا درجہ ہی کوئی نہیں، اگر دل میں بھی برا نہیں جانتے۔ اب میں اگر یہ جملہ بولوں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، تو آپ میرے جملے سے اتفاق کریں گے اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم دل میں بھی برا نہیں جانتے، بالکل کٹ آف ہو گئے معاشرے سے، اپنی ذات کا دائرہ لگا دیا، اپنے آپ کو ایک دائرے میں بند کر کے بیٹھ گئے، کٹ آف کر لیا معاشرے سے، دل میں بھی کوئی برا نہیں جانتا، زبان سے کہنا تو دور اور ہاتھ کی طاقت استعمال کرنا تو دور۔ اس لیے حضور نے فرمایا اس سے نیچے درجہ کوئی نہیں۔ صحیح مسلم فرمایا اگر دل میں بھی برا نہیں جانتے اور تمہارا دل بھی برائی کو برا نہیں سمجھتا تو پھر فکر کر لو اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں بچتا جو اس سے نیچے درجہ ہو۔ آخری درجہ یہی ہے کہ دل میں برا جانا۔ اب آج کا یہ موضوع رکھا ہی اس لیے تھا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے کہ ہم اپنے تصور کو چینج کریں۔ وہ جو دین کا کنسپٹ ہم نے بنا رکھا ہے وہ دین ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پہنچ دے سکتا۔ اس کی بارگاہ میں قبولیت اسی دین کی ہے جس دین میں خدمت دین شامل ہے۔ کیا شامل ہے بولیے؟ یہ یوں سمجھے کہ میری گفتگو کی ٹیگ لائن ہے، دین وہی قابل قبول ہے جس دین میں خدمت دین ہو۔ جس دین میں خدمت دین شامل نہ ہو وہ اس کی بارگاہ میں قابل قبول دین نہیں ہوتا۔ وہ اسی لیے کسی نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی، کہ میں مسلمان صرف اس لیے ہوں، میں نمازی صرف اس لیے ہوں، میں روزہ دار صرف اس لیے ہوں کیونکہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ آقا آپ کا دین سر بلند ہو جائے، آپ کا دین سرخرو ہو جائے، میری زندگی آپ کے دین پر قربان۔ میں صرف اس لیے نمازی بنا ہوں کیونکہ آپ کے دین کی خدمت کر سکوں۔ یہ شہادت گاہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گاہے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس کام میں کبھی حیا نہ کرو کہ میں کسی کو اچھائی کی طرف بلاؤں گا، دین کی خدمت میں لگوں گا تو کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا۔ اس بات کو سوچنے سے پہلے طائف کی سرزمین پر میرے آقا مبارک کو دیکھ لو، کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام کو دیکھ لو، کربلا کی سرزمین پر میری بہنیں اور بیٹیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھ لو، کوفہ کی گلیوں میں امام زین العابدین کو دیکھ لو، اور دربار یزید میں اس گونجتے ہوئے خطبے کو دیکھ لو جو سیدہ زینب نے یزید کے سامنے کھڑے ہو کر دیا تھا۔ کیا ہمارا حیا ان سے بڑھ کر ہو گیا ہے؟ کیا ہم ان سے زیادہ حیادار ہو گئے؟ کیا ہماری بہنیں اور بیٹیاں ان سے زیادہ وزادار ہو گئی ہیں؟ یہ منہاج القرآن ویمن لیگ کی بہنیں اور بیٹیاں، آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں ان والدین کو جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو اس خدمت پہ لگا رکھا ہے، جو سیدہ زینب سلام ثانی زہرا سلام اللہ علیہا ان کی سنت کو زندہ کیے ہوئے، ان کی اداؤں کو زندہ کیے ہوئے، یہ سیدہ زینب کی باندیاں ہیں، اور وہ والدین، وہ شوہر خوش نصیب ہیں کہ جن کے گھر کی خواتین اس فریضے کو سر انجام دے رہی ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے، ہمیں یہ خدمت کا موقع ملا ہے۔ اب میں کنکلوڈ کرتے ہوئے، خدمت دین کو ہم نے سمجھا کہ یہ اہم فریضہ ہے۔ اب خدمت دین ہے کیا؟ اگر ہم کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ بس یہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہے۔ خدمت دین ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر
ہمیں ایک خاص طرف توجہ دلائی. آج ہم نے جو جس چیز کو ایمان سمجھا وہ اس سے ہٹ کر ہے. فرمایا فالذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعزروا، وہ عزت و توقیر کریں اپنے نبی مکرم کی. وعزروا، ایمان لانے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مصطفیٰ کی عزت و توقیر کرنا، حضور کی شان کے نعرے لگانا، حضور کی شان و عظمت کا ذکر کرنا، حضور کی نعتیں پڑھنا، حضور کی عظمت کے ترانے سنانا، حضور کی شان و عظمت کے جھنڈے لگانا، دنیا کو بتانا کہ ہم مصطفیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں. وعزروا، وہ جو خوش نصیب صحابہ کرام تھے حضور کے سامنے ہوتے تھے، وہ تو سامنے بیٹھ کر عزت کرتے تھے. تو آج ہم کیسے عزت کر سکتے ہیں حضور کی؟ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ وعزروا کا فریضہ سر انجام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم مصطفیٰ کی محبت میں یوں فنا ہو گئے ہیں، یوں عزت کرتے ہیں مصطفیٰ کی، یوں عظمت کے ترانے گاتے ہیں مصطفیٰ کی. وعزروا، اور ساتھ ہی فرمایا ونصروا، اور ان کی نصرت کرنا. اب جہلم والوں، میری بہنیں اور بیٹیاں، میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ونصروا، کیا حضور کے نعوذ باللہ گھر کا خرچہ چلانا ہے ہم نے، اخراجات پورے کرنے؟ وہ تو ساری کائنات کو پالنے والے، ان کے ٹکڑوں پہ تو ہم پال رہے ہیں. یہ منہاج القرآن کے لوگ جن کو یہ گٹی پلائی ہے حضور شیخ الاسلام نے کہ ہماری تحریک انہی کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے، گنبد خضرا کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے. ہمیں تو عطا ہی سب کچھ وہاں سے ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ بارش ہوئی کل بھی اور آج بھی. حیران کر دیا آپ لوگوں نے، آج بھی اور کل بھی. آج تو خیر ہلکی بارش تھی، کل تیز بارش تھی سرائے عالمگیر. جب ہم جا رہے تھے حال میں تو میں نے کہا لوگ آ جائیں گے، بارش میں کون نکلے گا؟ ہر ایک کو کہتا چلے جی سحری بھی کر لیے، روزہ بھی رکھ لیے، آرام کرتے ہیں. مگر جب ہم حال میں پہنچے تو حال بڑا ہوا تھا. خواتین والی سائڈ پہ خواتین کھڑی تھی، چیز ختم ہو گئی، ان کو نیچے آگے قالین پہ بٹھایا. بارش کے دوران لوگ آ گئے. یہ صرف اور صرف کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کرم ہے منہاج القرآن پر اور آپ پر کہ آپ نے سحری کی، روزہ رکھا، سحری کر کے بستر میں نہیں گئے، نیند قربان کر کے یہاں آ کے بیٹھ گئے. یہ آپ کی قرآن کے ساتھ محبت کی علامت ہے. تو یہ کام آپ نے کیا. وَنَصَرُوا، تو حضور کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کس طرح ہو سکتی ہے حضور کی مدد؟ حضور کے دین کی خدمت، حضور کے دین کی خدمت. ایک ہی طریقہ بچتا ہے آج ہمارے ہاتھ میں، حضور کے دین کی خدمت. میں نے جو کہا نا حضور کے گھر کا خرچہ چلانا، نعوذ باللہ، وہاں سے مراد آپ ایک چیز اور لے سکتے ہیں. حضور کی آل تو آج موجود ہے نا، اہل بیت کے افراد تو آج موجود ہے نا. تو اگر خرچہ چلانا ہے تو کہیں کوئی کمزور سید نظر آئے، کوئی ایسا گھرانہ جو مالی طور پر کمزور ہو، تو چلے کم از کم ان کی خدمت کر لینا. یہ سمجھ لینا کہ ہم نے حضور کی مدد کی. سید زادوں کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ہمارے محلے میں ارد گرد اگر کوئی سید کمزور ہو تو اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ہمیں خود چاہیے کہ ہم اس کے گھر تک پہنچیں، کیونکہ وہ ہمارے گھروں تک پہنچا رہے ہیں. ان کے نانا تاجدار کائنات، تو ہمیں ان کی خدمت. وَنَصَرُوا، تو نصروا کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے لکھا اس سے مراد یہ ہے نصرت دین کرنا. کیا کرنا؟ نصرت دین، نصرت دین کرنا. وَنَصَرُوا، نصرت دین، حضور کے دین کی خدمت کرنا. یہ آج اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ حضور کی مدد کی جائے، وَنَصَرُوا، اس پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، تو پھر حضور کی امت کی خدمت کرو، حضور کے دین کی خدمت کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ کون پیدا ہوا جو کہے میں اللہ کی مدد کرتا ہوں؟ وہ سب کی مدد کرتا ہے، مگر اس کی مدد سے مراد یہ ہے اس کے دین کی مدد کرنا، اس کے دین کی خدمت کرنا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے دین کی مدد کرو. آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم حضور کے دین کی خدمت کی طرف لوٹ جائیں. جس فریضے کو چھوڑ دیا تھا، اب تنہا اگر کوئی خدمت کرنا چاہے تو مشکل ہوتا ہے.
یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے. اگر آپ نے عمرے پہ بھی جانا ہو تو پوری فلائٹ آپ کو اکیلے خریدنی پڑے عمرے پہ جانے کے لیے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ جا سکے، پورا جہاز. اور اگر سارا جہاز بڑا ہو، صرف اپنی ایک سیٹ خریدنی ہو، تو پھر ہم میں سے کئی لوگ اس کے لیے ابھی جانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، اہل ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا تنے تنہا ایک بڑے کام کو کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر آپ کسی گروہ میں، کسی جماعت میں شامل ہو کر جب وہ کام کرتے ہیں تو وہ جو مشکل کام تھا وہ آسان ہو جاتا ہے. یہی تصور ہے اس جماعت کا. اللہ کا گھر مسجد اکیلے بنانی پڑے تو بہت مشکل لگے گا، مگر اپنی کچھ اینٹیں اس میں لگانی ہو تو آسان ہو جائے گا. یعنی تصور انفرادی اور اجتماعی کا بھی یہی ہے. اگر اکیلے کریں گے تو مشکل لگے گا، مگر اجتماعیت میں شامل ہو کر جب یہ کام کریں گا تو انتہائی آسان ہو جائے گا. یہی وجہ ہے اگر محترم حافظ مظہر حسین صاحب صرف اکیلے ہوتے تو کام مشکل تھا. جب ٹیم بن گئی، لوگ مل گئے، کام آسان ہو گیا. یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. اگر میں اکیلا ہوتا، تحریک میں نہ ہوتا، تو آپ مجھے پوچھتے بھی نہ کہ علامہ صاحب آپ کون ہیں. میں کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، ایک جماعت میں ہوں. اس لیے میں آیا، گاڑی پہ لے کے آئے، سحری کروائی، پروٹوکول دیا، عزت سے لا کے کرسی پہ بٹھایا، میرے سامنے بیٹھ کے. اکیلا نہیں کر سکتا تھا. یہ کیوں ہوا؟ میں کسی جماعت میں تھا، کسی گروہ میں تھا، کسی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا تھا، کسی کے قدموں سے نسبت تھی. یہی فرق ہے. تنے تنہا کرنا چاہو مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، مگر جب کسی کے ساتھ جڑ کے کرتے ہیں، جماعت بنتی ہے تو وہی کام آسان ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. تنہا کرنا مشکل ہے. اس لیے جماعت میں قرآن مجید نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، فرمایا تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی طرف بلاتی رہے. جماعت کی بات کی. امتن، فرمایا تم میں، تمہارے اندر ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے. میری بہنیں اور بیٹیاں اگر اکیلے کرنا چاہیں نہیں کر سکتی، مگر منہاج القرآن ویمن لیگ کا حصہ بن کے کریں تو عزت اور وقار کے ساتھ آسانی سے کر سکتی ہیں. یہی فرق ہے تنہا اور جماعت کا حصہ بننے سے. شیخ الاسلام اکیلے چلے تھے جنگ کی سرزمین پہ، لاہور آئے، کارواں بڑھتا چلا گیا. آج پوری دنیا میں اپنی جوانی لٹا دی، اپنا بڑھاپا، اپنی طبیعت، اپنی صحت، اپنی بیماری، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. آپ سارے جانتے ہیں 70 سال سے زیادہ کا بزرگ ساری ساری رات بیٹھ کر اب بھی کتابیں لکھتا ہے، اب بھی ریسرچ کرتا ہے، اب بھی اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتا. اعتکاف میں تھے، پیچھے ڈاکٹر بیٹھا ہوتا تھا، وہ خطاب کر رہے ہوتے تھے، جو ہی تھوڑی سی آواز بلند ہوتی تھی ڈاکٹر کہتا تھا حضور ہلکا. یعنی اپنی صحت، اپنی طبیعت پرواہ نہیں کری، اپنی جوانی بھی لٹائی، اپنا بڑھاپا بھی لٹایا، اپنی اولاد بھی اسی کام پہ لگا دی. آج جہلم والوں اگر مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو پھر اکیلے کام بہت مشکل لگے گا، مگر منہاج القرآن کی جماعت میں شامل ہو کر کریں گے، یہ سارے آپ کو دوست مل جائیں گے، یہ سارے آپ کے معاون بن جائیں گے، یہ سارے آپ کے قائدین بن جائیں گے. ان کے ساتھ مل کر کرو گے انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. یہ جماعت کے فوائد ہیں. اس لیے میں دعوت دوں گا آپ کو کہ تحریک منہاج القرآن آج تیسرا درس تھا، 3 دن ہو گئے، کوئی ایک جملہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ نفرت والا جملہ تھا، یہ فرقہ واریت والا جملہ تھا. کوئی ایک جملہ، میں آپ سب کو ابھی کہتا ہوں، کوئی ایک جملہ میرا بتائے یہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے تھا. ایک جملہ ایسا نہیں نظر آئے گا. یہاں صرف محبت، ہمیں توڑ دیا گیا، آپس میں لڑوا دیا گیا، اس وجہ سے اصل دین کہیں پیچھے رہ گیا. اب لڑائی جھگڑا، فتنہ، فرقہ واریت، ہر طرف یہی نظر آتا ہے، حسد اور بغض نظر آتا ہے، مگر یہاں ایسا کچھ نہیں نظر آئے گا. میں دعوت دیتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے ساتھ جڑیں، رفیق بنیں. یہ موقع ہے اس ماہ رمضان مبارک میں رفاقت اختیار کریں، منہاج القرآن کی سنگت میں آئیں. اور اس سال جو اعتکاف ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں، اس دفعہ پہلی بار حضور شیخ الاسلام نے خود دعوت دی ہے اعتکاف. پہلی بار ایسا ہوا کہ آپ نے خود کہا کہ اعتکاف میں آؤ، کیونکہ آپ فرماتے ہیں اس سال میں تمہیں
عشق کی وادیوں کی سیر کروانا چاہتا ہوں۔ یہ اعتکاف کوئی عجیب ہونے والا ہے اس سال، شہر اعتکاف لاہور، اگر آپ جا سکتے ہیں تو جائیں۔ آپ نے فرمایا اس سال میں تمہیں عشق کی توحید کی وادیوں کی گھاٹیوں کی سیر کرواؤں گا۔ ہم کہیں گھومیں گے اس بار، بے گانے ہو جائیں گے دنیا سے، اس اعتکاف میں عجیب ہونے والا ہے۔ تو اعتکاف کی دعوت دیتا ہوں۔ اور دوسری جو میں نے پہلی بات کی، خدمت دین، چونکہ میرا موضوع تھا تو دعوت کا حق میرا بنتا تھا کہ آپ سارے لوگ اس خدمت دین کے فریضے میں خود کو شامل کریں، اور ایک رفیق بنے، اور دوسرا عملاً کام آپ کل سے ہی، آج سے ہی بلکہ کریں۔ کل میرے بعد جو اسکالر تشریف لانے والے ہیں، علامہ جمیل احمد زاہد صاحب جو ناظم ہیں، جتنے اسکالرز آپ کے پاس آ رہے ہیں ہم سب کے وہ ناظم ہیں، ناظم دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل، یعنی اسکالرز کو بھیجنے والے، ڈیل کرنے والے، شیڈول بنانے والے وہی ہیں، وہ کل خود آ رہے ہیں آپ کے پاس، علامہ جمیل احمد زاہد صاحب، اور ان کا موضوع بھی بہت کمال ہے، فکر آخرت، ایک سائنٹیفک انداز میں وہ کل آپ سے بات کریں گے فکر آخرت پر، یہ روایتی انداز میں نہیں ہوگی۔ تو کل آپ لوگوں نے یہ جو کہ خدمت دین کی بات تھی، تو اس میں دعوت دین پہلا فریضہ ہے، تو دعوت دین کا کام آپ آج سے شروع کریں، ہر کوئی دعوت دے۔ پہلے ہمارے قائدین صرف دعوت دے رہے تھے، اب میں چاہوں گا کہ آپ بھی شامل ہو جائیں، اپنے موبائل نکالیں، اس میں سے کانٹیکٹ لسٹ نکالیں، جتنے جہلم میں آپ کے دوست احباب عزیز و اقارب ہیں سب کو کال کریں، کال کر کے کہیں جی کل ہم نے درس قرآن میں جانا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ وقت کی بیڑیوں نے مجھے قید کر لیا تھا، اس لیے میں نے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کیا۔ سلامت رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وسلم۔ یا مالک مولا یا رب ذوالجلال، آج ماہ رمضان المبارک کا تیسرا روزہ رکھا، سحری کی، اور ہم مولا ساجد شریف، یا مالک مولا ہم سب سحری کر کے تیرے قرآن مجید کی محبت میں یہاں جمع ہوئے، ہم سب کا یہاں آ کے بیٹھنا، تیرا قرآن سننا اور سنانا، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صالح اولاد عطا فرما۔ یا مالک مولا آج 3 رمضان ہے، اور یہ تیرے محبوب کی محبوبہ، تیرے محبوب کی شہزادی، تیرے محبوب کے جگر کا ٹکڑا، تیرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین، سیدہ کونین، سیدہ کائنات، سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال ہے مولا، ہم سب ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا، ہم سب پر کرم فرما۔ مالک مولا ان کی چادر تطہیر کا سایہ عطا فرما۔ یہ جتنی میری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں مولا، سب کو سیدہ کائنات کی باندیاں بنا، ان کی نوکرانیاں بنا، ان کی خدمت اور مولا ان کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نوجوان بزرگ مولا سب پر کرم فرما، اور سیدہ کائنات کے وسیلے سے مولا یہ جن کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، محترم ساجد شریف صاحب UK سے، مدینہ الزہرا سے مولا ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یہ ہمارے قائدین بیٹھے مولا، ان کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ جن لوگوں نے اہتمام کیا، جن لوگوں نے انتظامات میں حصہ لیا، جس قدر جس نے کوشش کی مولا سب پر کرم فرما۔ جو بے اولاد ہے صالح اولاد عطا فرما، جو بیٹوں کا طلبگار ہے مولا بیٹے عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال تجھے سیدہ کائنات کے شہزادوں کا واسطہ، کسی بیٹی کی گود خالی نہ رہے مولا۔ یا مالک مولا یہ عورت کے لیے بڑی تکلیف کا وقت ہوتا ہے جس کی گود خالی ہو مولا، سب کی گودیں بھر دے، سب کی اولاد، سب کو اولاد عطا فرما، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بنا، والدین کا فرما بردار بنا، اور ہمارے والدین کے سائے سلامت رکھ، بزرگوں کے سائے سلامت رکھ۔ حضور شیخ الاسلام کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔